اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سوال یہ ہے، میں ہوں علی رضا لال جی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور خصوصاً شہید آیت اللہ علی خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد جو حالات پوری دنیا کے ہوئے، جس انداز میں ایران نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا، جس انداز میں پوری دنیا اس وقت ایران کو دیکھ رہی ہے، کون سپورٹر رہا، کون مجرم رہا، کس نے ساتھ دیا، کس نے ساتھ نہیں دیا، ہم پاکستانیوں نے کیا کیا؟ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ چیف صاحب بلا رہے ہیں، آ جائیے، اور اس کے بعد جب بٹھا کر ڈانٹ ڈپٹ کر دی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے جناب درباری ملا آئے تھے، یہ درباری ملا ہیں۔ یہ چل رہا ہے سب کچھ سوشل میڈیا پر۔ اصل حقیقت کیا ہے جانتے ہیں، اور اس تمام سوالات کے جوابات دینے کے لیے میں نے مدعو کیا ہے اس شخصیت کو جو اس وقت عینی شاہد تھے، وہاں موجود تھے، وہ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے وہاں کیا رسپانس دیا، کیا بات ہوئی، اصل حقیقت کیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ مختلف سوشل میڈیا پر چلنے والے یہ جملے جو یہ کہہ رہے تھے کہ درباری ملا ہیں، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے دیکھ لو، جان لو، پہچان لو، یہ تمہارے درمیان موجود درباری ملا ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آج وہاں کے عینی شاہد سے سوال کرتے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہے دی ون اینڈ اونلی مولانا شبیر میسمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے انٹروڈکشن سے سر مقصد صرف ایک ہے، کیا ہم اتنے گر گئے ہیں، کیا ہمارے پاس اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکیں؟ کیا ہم اس وقت پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں؟ مختلف چیزیں آ رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ یہ پہلے تو میں سب سے پہلے چاہوں گا، آج گفتگو بہت لمبی ہے، اور ناظرین میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ یہ مختلف پارٹس میں آپ دیکھیں گے کچھ، کیونکہ پروگرام لمبا ہوگا تو یقیناً یہ پارٹس کی صورت میں آپ کو بہت بہتر فیل ہوگا۔ آغا صاحب بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ دنیا ایک حسینی سردار سے محروم ہو گئی ہے، اور اس حسینی سردار نے بتایا کہ جو ہم کربلا کے واقعات سنتے تھے نا، وہ در حقیقت حقائق پہ مبنی تھے۔ جیسے کہ کربلا سے عشق رکھنے والا آج 1400 سال بعد بھی کربلا کی طرف خود چل کے گیا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں۔ یعنی ہم جتنا فخر کریں کہ ہم اسلام میں ہیں اور اسلام کے اس چیپٹر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں شہادت افتخار ہے، تو رہبر معظم اور ان کی شہادت پہ بعد میں کریں گے۔ پہلے آپ نے مجھے کہا مولانا شبیر میسمی، آپ کو کہنا چاہیے تھا درباری ملا فلاں فلاں۔ تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ دیکھیں، پہلے ایک اصول یاد رکھیں، آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس ملک میں آپ کو یا تو آپ مجلسیں پڑھیں، نماز پڑھائیں، اور اپنے گھر میں بیٹھ کے درس دیں، اور آپ کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی شہید ہو رہا ہے، کوئی قید ہو رہا ہے، ہم نہ کریں، سب چھوڑ دیں۔ یا پھر اگر آپ میدان میں اتر رہے ہیں تو آپ کو سردی، گرمی، نرمی، سختی سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا جنازے میں بعض علماء کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی گئی، آپ نے نہیں دیکھا جو علماء قیدیوں کو چھڑا کے لائے ان کی ابائیں کھینچنا شروع، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، جیسے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا اور کن کو بلایا ہے، میرے فون آیا کہ آپ کو آرمی چیف کے ہاں افطار اور ڈنر کی دعوت ہے، تشریف لائیے گا۔ کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایک ملک میں رہ رہے ہیں، اور اس ملک میں ہمیں آج نہیں، مثلاً پچھلے سال، اس سے پچھلے سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اپنے ایف آئی آرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتوں کے پاس جانا ہی پڑتا ہے، وہ تو ہمارے گھر نہیں آتے۔ تو پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی ہم گئے پنجاب کی حکومت کے پاس، 150 ایف آئی آر ہیں، حل کرو، حل ہوئی نہیں ہوئی ابھی بات نہیں کرتا۔ پچھلے 3 سالوں میں جو ایف آئی آریں ہوئیں، دھرنے میں جو ہمارے بچوں کو پکڑا گیا اس کو چھڑانے کے لیے ہم گئے۔ تو جب بھی ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم اگر یہ کام کریں تو ہم ہو جاتے ہیں درباری ملا۔ اگر ہمارے دوسری طرف والے کچھ کام کریں، ابھی مثال دیتا ہوں، کھل کے بات کرتا ہوں، آپ کے چینل تو مجھے موقع دیتا ہے، کوئی سینسر بھی نہیں۔
جب ہمارے بچوں کو دھرنے میں پکڑا گیا، ان کے چھڑانے کے لیے میں ناصر شاہ صاحب کے پاس گیا تو ایک ٹیگ لگایا گیا، یزیدیوں کے پاس گئے. ابھی یوم القدس کے لیے مسائل ہوئے، ناصر شاہ کے پاس گئے تو وہ یزیدی نہیں تھا. ہم جائیں اسی شخص کے پاس، سید اولاد پیغمبر، وہ یزیدی، اور اگر کوئی اور جائے تو وہ نہیں. یہ ماحول بنا ہوا ہے. اس سے ریگارڈ لیں، آرمی چیف ایک ایسے ماحول میں ہمیں بلا رہے ہیں کہ جب پاکستان نہیں پوری دنیا میں ایک اپسیٹنگ پوزیشن ہے اور وہ ہم سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں اس میں کوئی حق نہیں. ظاہر ہے کیونکہ میں قائد ملت جعفری کی طرف سے مرکزی سیکرٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان کو لیا. میرے فخر ہے کہ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں. مسجد خدیج الکبریٰ کا واقعہ ہوا، ہم پہنچ گئے، یہ واقعات ہوئے، ہم نے اپنی ڈیوٹی دی. اس سے پہلے بھی تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور اسی لیے ہمارے جب میں کبھی خراسان میں نظر آتا ہوں یا محفل میں نظر آتے ہیں، آپ نظر نہیں آتے، ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں اسی لیے نظر نہیں آتا. جب ہم یعنی دعوت آئی تو اسی وقت ایک بات کہی گئی کہ علامہ صاحب برا نہ مانے، موبائل اور یہ جو واچ ہے یہ آپ کو وہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو وہاں چیکنگ تو نہیں ہوگی آپ کی، تو ہم احتراماً آپ سے کہتے ہیں کہ اتار لیجیے گا. ان کے گھر میں ہے افطار، ہم پہنچے، ہم عزت سے لے جائیں گے. بیٹھے 8-10 ہم سیٹل ہو گئے. اس کے 10 منٹ بعد وہ آ گئے، بیٹھے، انہوں نے بات شروع کی. دیکھیں انہوں نے ہر ایک سے جا کے ان کی کرسی پہ ہاتھ ملایا، خیریت پوچھی، آپ کہاں سے تشریف لائیں. ہم 23 لوگ تھے، 22 علماء تھا اور ایک درباری تھا. 22 علماء تھے اور ایک یہ کھل کے بات کرے نا. اب بجائے اس کے کہ وہ لائن لگوائیں کہ آؤ مجھ سے ہاتھ ملاؤ جیسے ہم نماز کے بعد کرتے ہیں، وہ خود آیا. ٹھیک ہے، آرمی ڈریس میں بھی نہیں، نارمل شلوار قمیض میں، اور پورے اس میں جو بھی ذمہ داران تھے کوئی بھی آرمی ڈریس میں نہیں تھا. شروع کی اس نے، پہلے تلاوت کروا دی گئی، انہوں نے رہبر معظم سے اپنی محبت کا اظہار کیا، ہمیں تعزیت پیش کی، ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. رہبر معظم نے مجھے اپنا بھائی قرار دیا، مجھ سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. بعض چیزیں تو میڈیا میں بھی پہلے آ چکے تھے، اور کہا کہ پتہ ہے میں تم سے کیوں محبت کرتا ہوں، اس سے کہ تم بھی علی کے بیٹے ہو، میں بھی علی کا بیٹا ہوں. اچھا، یہ عاصم منیر صاحب نے، یہ عاصم منیر کے الفاظ ہیں. میری 3 بار رہبر معظم سے ملاقات رہی ہے، انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے. اس کی دلیل ہمیں پہلے بھی ملی تھی، بعد میں ملی. ابھی رہبر جناب سید مجتبیٰ خامنہئی جو ہے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا فرمایا، رہبر معظم کی کیا بات بتائی. تو یہ پاکستان کوئی انسان نہیں ہے، پاکستان ذمہ داروں کا ایک گروپ ہے جو امیج بھی بناتا ہے، اچھا بھی بناتا ہے، خراب بھی کرتا ہے، جس پہ اب آج پتہ نہیں شام تک بیٹھتے ہیں بات ہوتی. جناب عاصم منیر نے کم از کم 20 سے 25 منٹ پاکستان ایران، رہبر معظم سے محبت، رہبر معظم کی گفتگو. افسوس ایران کو ہم نہیں گرنے دیں گے، ایران ہمارا بھائی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ایران کامیاب ہوگا. اور آرمی چیف ایک لہجے میں بات کر رہے ہیں. دوسرا حصہ بات کی افغانستان کے مسائل پہ، دوسری اس پہ. تیسرے اس پہ بات کی کہ دیکھیں ہمارے فوجیوں کو جلایا گیا ہے، ہمارے فوجیوں کو جلایا گیا، اور آنکھوں دیکھے لوگوں نے بتایا کہ حتیٰ پنجرے میں چڑیاں بھی جلی. اوکے، ٹھیک ہے، ہماری چیزوں کو، انسٹالیشنز کو جلایا گیا ہے. دیکھیں جلایا تو اور بھی بہت کچھ کیا تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. ہمارے بریگیڈیئر اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کے اس کو جان بچانی پڑی. ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ہم نے ہندوستان کو اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. ہم سے 6 گنا بڑی طاقت، تو ہمارے گھر میں ہماری چیزوں کو آگ لگائی جائے یہ نہیں، یہ قبول نہیں ہے بالکل. یہ تو، اور اگر کسی کو بہت زیادہ محبت ہے اور اظہار کرنا ہے تو وہ ایران چلا جائے. اچھا، وہ اس اینگل میں انہوں نے بات کی. یس، ابھی آپ میری کلپ کاٹ کے صرف یہ لگا دیں تو پھر میرے لیے مصیبت ہو جائے گی. بالکل اس تناظر میں کا. تو شیخ شفا صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ، ہم تو وہ لوگ نہیں جنہوں نے کیا، آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں علامہ صاحب، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے تھرو ان کو میسج دے رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں برداشت ہوگی. اور اب آرمی انسٹالیشن پہ کوئی حملہ کرے گا، کوئی کا لفظ، اس کو ڈائریکٹ گولی
مار دیں گے. رضا بھائی میں ایک بات بتاؤں, یہ آرمی چیف کی میری تیسری ملاقات تھی. پہلی ملاقات تھی اسی وقت میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور میں اندر تھا, مجھے پتہ نہیں چلا. وہ GHQ میں تھی, آرمی چیف اپنے ڈریس میں تھے, مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, مفتی منیب الرحمان تھے, اہل سنت کے بڑے بڑے, ہم بھی تھے اسی میں. ہم چھوٹے لوگ ہیں لیکن ہم بھی وہاں پر تھے. اس کے بعد کنونشن سینٹر میں انہوں نے بلایا اور اس میں 5000 مفتیان, علماء, ہماری بھی 50-60 نمائندگی تھی, جس میں پہلے میری آدھی کلپ چلائی گئی اور مجھے گالیاں سننی پڑی. اب تو عادت پڑ گئی نا, قوم کے لیے کام کرنا ہے تو جوتے بھی کھانا ہے. اور پھر جب میری پوری کلپ آئی تو ایک میرا وہ شخص کہ جو سوشل میڈیا پہ ہر وقت میری چیزوں کو ڈھونڈتا رہتا تھا کہ اب میں اس کو جوتا ماروں, اب اس نے مجھے میسج کیا. ظاہر میں نام نہیں لیتا, میں ہر ایک, مجھے گالی دینے والوں سے میں محبت کرتا ہوں, ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرتا ہوں. میرے دعائیں کرنے والوں کو آپ جیسے تو ہمیشہ کرتا ہوں, اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں نا کہ حقیقت کیا ہے. آج آپ نے مجھے موقع دیا, میں نے کہاں پتہ چلتا. وہ میں نے جمعے کے خطبے میں بات کیا, اس نے مجھے کہا کہ مولانا جو بھی ہے آپ نے قوم کی آرمی چیف اور پورے ان کے سامنے نمائندگی ہے, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آج سے میں آپ کے خلاف نہیں لکھوں گا. میں نے کہا اگر میں کوئی غلط کام کروں تو مجھے تم بتا دینا. تو وہ دو میں نے سنے تھے, اس میں لہجے سنے تھے, اس میں سخت چیزیں سنی تھی. میں نہیں کہنا چاہتا کہ خدا نخواستہ اہل سنت بھائیوں کے وہ, لیکن وہ لہجہ, وہ سٹائل اور یہ لہجہ اور یہ سٹائل, کیونکہ لوگوں نے شاید پہلے وہ لہجے نہیں سنے تھے, اس لیے ہو سکتا. میں انکار نہیں کرتا بھائی, ایک بات ہے, ایک صاحب کچھ سمجھتے ہیں, ایک صاحب کچھ سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی چیف نے شیعہ اثنا عشری قوم کی توہین کی تھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں, چند سال پہلے جب میں سیکرٹری جنرل نہیں تھا, کراچی میں گولف کلب میں ایک پروگرام کیا گیا تھا استحکام پاکستان کا, تاکہ شیعہ سنی سب بیٹھے. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, مرحوم عباس کومیلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, اور میں نے دیکھا کہ ہمارے جوانوں کے قاتلوں کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نام نہیں لیتا. میں کھڑا ہو گیا, میں سمجھ ہوئے جب وہاں کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہونے کے بعد باہر نکلا, 2 پینٹ شرٹ, کالے پینٹ شرٹ میں میرے سائڈ میں آ گیا. علامہ صاحب اب نہیں جا سکتے. میں نے کہا کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. علامہ صاحب اس کے اثرات بہت خراب ہوتے ہیں. میں نے کہا موت تو ایک دن آنی, میرے جملے تھے. بہرحال انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھایا کہ ایک بڑے صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ایک بڑے سینئر عالم دین نے مجھ سے فون پہ بات کی, کہا ایسا کریں آپ صرف چند جملے بول کے نکل جائیں, لیکن ایسے نہ جائیں. میں ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے نکلنے کے لیے تیار. پھر میں نے چند جملے بولے, اس میں کہا میرے شہیدوں کے بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بابا کے قاتل, یوں وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, قاتلوں کو کب پکڑا جائے گا. ہم سب کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں, اپنے شہیدوں کے قاتلوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. آرمی چیف نے یہ بات کہی. اس کے بعد سیاسی حالات پہ گفتگو کی, اور وہ اس کے ADC آئے بھی کہ افطار کا ٹائم ہو گیا, ہم آج ہم ان کے ساتھ افطار کریں گے. غصے والا آدمی کہے گا بیٹھو, صحیح بات ہے نا. اوکے, 1.25 گھنٹہ, گھڑی نہیں تھی, 1 گھنٹہ 25 منٹ, کیونکہ ہماری چیکنگ بھی نہیں ہوئی. اب ہم افطار پہ گئے, ساتھ جا رہے ہیں, سب کھا رہے ہیں, مزے سے گرم جلیبیاں بھی آ رہی ہیں. مجھے تو کسی کے چہرے پہ غصہ نظر نہیں آیا. اچھا, اس وقت تک بالکل سب نارمل تھا. تقریر ہو چکی نا, تقریر ہو چکی, اور اس کے بعد بھی کوئی عالم واک آؤٹ کرتے, کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی. بھائی کوئی مجھے آ کے تو کہتا, وہ لوگ سمجھ رہے ہیں میں سارے انتظامات کر رہا ہوں نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہی انتظام علی خان بنا ہوا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. آتے میں سمجھ, یہ ہمارے ساتھ انسلٹ ہوئی ہے, ہماری توہین ہوئی ہے, ہم افطار کیسے کریں, چلیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم کھاتا ہوں, میں سب سے پہلے نکلتا جب وہ بزرگوار مجھے وہاں اس طرح سے روکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بزرگوار میرے لیے محترم ہے. ٹھیک ہے. اب نماز کا ٹائم آیا, وہاں باقاعدہ جماعت کا انتظام تھا. چیف آف آرمی اسٹاف نے, چیف آف ڈیفینس فورسز نے اپنے مولانا کو سائڈ پہ کیا, مولانا آج آپ نہ پڑھائیے, یہ غصے میں کوئی انسان, آپ میں سے کوئی آگے آئیے پڑھائیے, ہم پیچھے پڑھیں گے. سب صف میں کھڑے ہو گئے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود ایاز, نہ کوئی بندارہ نہ کوئی. میرے سید عالم دین کے سر کے پاس میرے چیف آف آرمی اسٹاف کا سر تھا, سجدے میں اللہ تعالیٰ کے. لیکن وہ کیا, مجھے کیوں غصہ نہیں آ رہا. نماز پڑھ کے سب سے مصافحہ ہو رہا ہے, مجھے غصہ نہیں آ رہا ہے. اب اندر گئے. اچھا, افطاری میں بھی وہ
آدھا گھنٹہ ہمیں دیا افطار کرنے کا, پلیٹ ہاتھ میں کھڑے, بیٹھا نہیں. میں نے تکفیریت کے بارے میں بات کی, ایک نے مسنگ پرسن کے بارے میں بات کی. اچھا, یہ گفتگو چل بھی رہی ہے, یہ سب چل رہی ہے اور وہ جواب دے رہے, سب کو جواب دے رہے. پھر میں سائڈ پہ ہو گیا, دوسرے آ گئے, تیسرے آ گئے, لوگ جم کٹا بیٹھ کے کھڑے ہیں, باتیں ہو رہی, کوئی ماحول نہیں بنا ہوا. یعنی یہ وہ چیزیں جو ویڈیو بھی مل جائے گی آپ, ٹھیک ہے. سب اپنی طرف نماز پڑھ کے واپس آئے, اس کے بعد کھانے میں بھی وہ بیٹھے ہوئے, بلکہ کھانے میں وہ کھڑے ہوئے. سب کو جب پلیٹیں مل گئی پھر سے پلیٹ لی, اپنا جو لینا تھا. اے ڈی سی, وہ اسپیشل گارڈ سب دور تھے, کوئی نزدیک نہیں. آپ اور وہ آپ کے درمیان, جیسے میں اور آپ بیٹھے نا, پھر ادھر گئے, پھر مثلا میں اور آپ بیٹھے نا, بیچ میں کرسی خالی تھی, آ کے بیٹھے اور مولانا بتائیے کیا صورتحال ہے, کوئی ایسی بات کہ جو. پھر میں نے کیا کیا, میرے گلگت بلتستان کے جو صوبائی صدر ہیں, میں نے ان سے کہا کہ موقع بات کرنے کا ہے, وہاں کے حال. ہاں بات کرنی. کھڑے ہوئے, ایک سید صاحب ان کے برابر میں بیٹھے تھے. میں نے کہا مولانا تھوڑا سا ان کو ٹائم دے دیجیے. وہ آدمی چیز کے پاس بیٹھے, 8 منٹ 9 منٹ 10 منٹ, گھڑی نہیں تھی اس لیے اندازہ نہیں. اچھا, مکمل بات کی گئی, پوری بات کی کہ گلگت بلتستان کے حالات کو اس تناظر میں دیکھیں. جوش تھا, جذبات تھا, وہ وہاں پر بات انہوں نے کی تھی کہ بھائی احساسات ہیں, اس کا ہم احترام کرتے ہیں. یہاں پر حاشیہ لگا لوں, محترمہ بے نظیر کے واقعے میں تو کیا کیا نہیں ہوا, یہ تو احساسات ہیں ہمارے. 35 لوگ شہید ہو گئے, اس پہ کبھی اور بات کر لیں گے. اب یہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا ہم اس کو دیکھیں گے. پھر کچھ اب ان کا اے ڈی سی میرے برابر میں ایک بہت بڑے جنرل بیٹھے ہوئے تھے, خود ہی آ کے بیٹھے تھے, ہماری باتیں ہو رہی تھیں. تو ان کا اے ڈی سی آیا کہ جنرل صاحب ٹائم ہو گیا ہے, ان کو جانا ہے. ان کو تم جا کے کہہ دو, میں ذرا یہاں بات پوری کر لوں. وہ گئے, میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں. پھر وہ کھڑے ہوئے, سب نے خداحافظی کی, آخری ہاتھ مجھ سے ملایا, معذرت کی, کہا کہ آپ لوگوں کے پاس میرے فلاں اور فلاں ہیں. بچے نہیں بٹھائے تھے انہوں نے, چپراسی نہیں بٹھائے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا. ان کو بٹھایا گیا, ہم بیٹھے, ہم نے اپنی باتیں کی, وہ ریکارڈ بھی ہوئی. اوکے. ہاں, تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ جی وہ انہوں نے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور بس نکل گئے, پتلی گلی سے نکل گئے, پتلی گلی سے جو بھی 2 گھنٹے تک میں قرآن سر پہ رکھوا کے ہر ایسے کہتا ہوں قسم کھائیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم نے تو مزے کیے, کھایا پیا, سب کچھ ہو گیا, اپنی باتیں بھی کر لی, ابھی تک کسی کو برا نہیں لگا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پر بھی ہم گھنٹہ بیٹھے ہیں, سب کے بیانات ہیں, باتیں ہیں. وہ آئی ایس آئی کی ٹاپ پرسنالٹی تھی اور آئی ایس پی آر خود بیٹھا ہوا. اب کیونکہ شلوار قمیض میں تھے تو لوگ سمجھے بھائی کوئی چلو کرنا شلل بٹھایا, نہیں بھائی, میجر جنرل وہ اسی لیول کے لوگ تھے. باتیں آپ اپنی بات کریں, دوسری پر مشکل ہے وہ بات کریں. اب ہم نکلیں وہاں سے, خداحافظی کر کے چائیں شائیں پی, بالکل نارمل کیا خوش ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہم سے بات کی. ہاں ایک بات تھی کہ اگر وہ خود بیٹھ کے ہماری بات سنتے ہمیں اور اچھا لگتا, اطمینان. یہ آخر میں یا مطلب کھانے کے دوران تو آپ لوگ سب سے وہ ملتے رہے, جس کو جو بات کرنی تھی نا انہوں نے کی, کسی پہ پابندی نہیں تھی کہ تم ہٹو. ارے آپ کو بتاؤں, ایک مولانا نے, آرمی چیف یہاں بیٹھے ہوئے, ایک مولانا وہاں پر سگریٹ نکالی, لائٹر جلایا. اور میں نے کہا آپ لائٹر لے کر آ گئے, کسی نے چیکنگ نہیں کی, ہم لے کر آ گئے. بہت خطرناک بات ہے, لیکن عزت و احترام کی کوئی چیکنگ نہیں ہوئی. اب یہ گزر گیا دن, رات ہم چلے گئے. میں تو قائد محترم کے پاس اپنے زاہد اخندزادہ بھائی کے ساتھ چلا گیا, کوئی رات کو برا نہیں لگا, اگلے دن کوئی برا نہیں لگا, اس کے بعد کوئی دن برا نہیں لگا. اور اس کے بعد ایک ویل اوگر نے ماچس کی تیلی لگائی, اور وہ ایسی لگائی کہ پھر جمعے کے خطبوں میں بات آ گئی, اور پھر وہ بھی ہو گیا. نہیں تو پھر اگر آپ کی میں اس بات کو اگر اس انداز میں لوں تو پھر مختلف علماؤں کا یہ بیان آنا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں انہی کا ساتھ دینا ہے, ایران کا ساتھ دینا ہے تو چلے جاؤ ایران, تو وہ تناظر الگ تھا جو بات گفتگو کی. تو پھر ہمارے بہت سارے علماؤں نے اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی. میں حیران ہوں آپ کی گفتگو سننے کے بعد کہ آپ ایک بالکل الگ اینگل پہ بات کر رہے ہیں, وہاں کا ایک الگ اینگل دکھا رہے ہیں, اور عاصم منیر صاحب کا آپ جو سلسلہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو اس طرح مل جل کے بیٹھے ہوئے تھے, گفتگو چل رہی تھی, ہر ٹاپک پہ بات ہوئی اس میں. میں کہتا ہوں ہم 23 لوگ تھے نا, میں دعوت دیتا ہوں 23 لوگوں کو اسلام آباد میں.
آپ جتنے ویلاگرز ہیں، جتنے خدمت گزار ہیں، اسلام آباد آ جائیں، اپنی ٹکٹ پہنچ لے کے آج کی مہنگی ہوئی میں سب کے سر پہ قرآن رکھ دوں گا، اور میرا یہ ریکارڈ آپ چلائیں گے اسکرین پہ، ان سے کہے گا اس میں 5% مجھے آپ غلطی کا اجازت دیں گے کہ نہیں، یوں یہ 5%، اس سے آگے 6% ہوا تو میں جھوٹا، اور اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. ٹھیک ہے، دیکھیں اکسایا گیا، جوش دلایا گیا، جس کا بعد میں کچھ لوگوں نے اقرار کیا اور پھر کہا کہ اب کیا کروں. میں مولانا شہریار کی مثال دے دیتا ہوں. مولانا شہریار آبادی USA میں بیٹھے، انہوں نے بھی چلا دیا. ہاں، وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے. چلا دیا، اس کے بعد مجھے فون کیا، مولانا یہ میں نے چلایا، میں نے سنا، میں نے کہا مولانا پوچھ تو لیتے. کیا کر رہے ہیں، ہماری تو آپ کی دوستی ہے. کیا ہوا؟ میں نے کہا سب آپ نے مارکیٹ کی چیزیں سنی، کہا وہ تو یوں، وہ تو یوں. میں نے کہا بعض لوگوں نے آدھا سچ بولا ہے، بعض لوگوں نے تو جھوٹ بولا ہے. میں آپ کے پروگرام میں ریکارڈڈ کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں نے آدھا سچ بولا ہے اور بعض لوگوں نے جھوٹ بولا ہے. ہوا کیا ہے، ہمارے فوج کے خلاف ایک کیمپین چل ہی رہی ہے، مستقل چل رہی ہے. کوئی اس کو انکار کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اس کیمپین کے چلانے والوں کو مواد مل گیا. مجھے صرف اتنا بتا دیں، اگر آپ میری ابھی انسلٹ کریں گے نا، تو میں نے ابھی آپ کے 2 دوستوں کو فون کر کے کہنا ہے کہ سمجھا دو. جنازے میں کچھ لوگ میرے ساتھ کچھ کرنے آ رہے تھے، میرے شیعہ علماء کونسل کے 80 جوان میرے اطراف میں آ گئے تھے. میں SME کی طرف دیکھنا بھی نہیں، معذرت کے ساتھ کوئی ایک ماحول بنا ہوا تھا. وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، تھا نا، کوشش کی جا رہی ہے کچھ اور چکر. لیکن فوراً ریئیکشن ہے نا. اس رات کو ہم نے کیوں بیٹھ کے میٹنگ نہیں کی؟ انسلٹ ہوئی ہے. حضرات سب ابھی ہوٹل میں بیٹھے بات کریں گے، یہ آرمی چیف نے ہمارے انسلٹ کیے. کوئی بات نہیں ہوئی. سکون سے گئے. رات کو کہیں بیٹھک ہوئی ہے، مثلا اس مولانا کو لے جایا گیا، اور کیا ہوا، اور کیا ہوا، اس مولانا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ اور کیا ہوا نہیں ہو رہا ہے، آپ کا مواد لیا جا رہا ہے تاکہ اس میں سے کچھ اٹھا کے چلایا جائے. میں نے اپنے جمعے کے خطبے میں ایک بات کہی ہے کہ یہ جو ویلاگرز نے باتیں کی ہیں آدھا سچ اٹھا کر اور جو کچھ چلایا ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے سنا ہے ان سے میرا سوال ہے، سپوز 3 بار آپ سپوز کریں کہ آرمی چیف نے وہ 2 میٹنگ والا لہجہ اپنایا تھا، ہاں سپوز جو پرانی میٹنگز کی بات ہو رہی ہے، وہ والا لہجہ اپنایا تھا آرمی ڈریس میں، تو بند کمرے میں بلایا تھا اور کسی کو بلایا بھی نہیں تھا. آپ 23 لوگوں پر اعتماد کر کے بات کی تھی. اگر کوئی ثابت کر دے انسلٹ کی تھی تو بند کمرے میں کی تھی. ویلاگرز نے تو پوری دنیا میں شیعہ علماء کو کیا کر دیا؟ ویلاگرز نے پوری دنیا میں شیعہ علماء کو جو 23 بیٹھے تھے نا، مجھے چھوڑ دیں، میں تو ایسے ہی آپ کو پتہ ہے 22 تو محترم تھے نا، 22 بھی محترم نہیں تھے نا، 15 تو محترم تھے نا، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جن سے اپنی بیٹیوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، جن سے جنازہ پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو محترم تھے نا. ویلاگرز نے یہ تو نہیں کہا کہ میسمی درباری ہے، وہ تو نہیں کہا کہ فلاں درباری ہے، سب کو درباری ملا. کیا میری قوم کو ان ویلاگرز کو گریبان سے نہیں پکڑنا چاہیے تھا کہ آرمی چیف نے انسلٹ کی ہے یا نہیں کی، ہم وہ بعد میں دیکھیں گے. تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تم میری قوم کے علماء کو، درباری علماء کا، درباری جوتے چاٹنے والا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا میری قوم کو. وہ چھوڑ دو نا میسمی کو. میں بار بار کہوں گا 22 تو تھے، 22 نہیں 15 تو تھے، 10 بھی نہیں تھے. اب وہ کہیں گے ہم نے ان کو نہیں کہا، تم نے تو یہی کہا درباری ملا. میں اپنی قوم سے سوال کرتا ہوں، ان ویلاگرز کا احتساب ہوگا؟ ان ویلاگرز نے کوئٹہ میں ہم 11 دن جنازہ رکھ کے بیٹھے تھے اور کہنے والے نے کہا تھا کہ ہم تو بلیک میل نہیں ہوں گے. تو ہمارے گلستان میں گلے کاٹے گئے اپنے قاری صاحب دوسرے. اس وقت تو ان کو کچھ نہیں. عاشورہ کا دھماکہ ہوا اس وقت تو یہ ویلاگرز کہیں نہیں تھے. ان ویلاگرز کو ایک مسئلہ جاتا.
میرے مسالہ دیا گیا ہے. مسالہ دیا گیا، اور میرے ملک کی فوج کی ذلت انہوں نے ہندوستان سے کروائی ہے. یار میرے دشمن سے کروا رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر آرمی چیف نے انسلٹ کی ہے نا، ہم جاتے ہیں پھر سے آرمی چیف کے پاس، آپ ریکارڈنگ نکلوائیے. یہ ہم 22-23 علماء یہاں بیٹھے ہیں، یہ 15 علماء ہم اور لے کر آئے ہیں، یہ 10 ہمارے ایجوکیشن یا فلاسفر ہیں. ہم آپ کی ریکارڈنگ چلانا چاہتے ہیں، ان سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں کہ یہ انسلٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. مثلا لیکن میرے اور میرا آرمی چیف، میری فوج، میرے اور میرے بھائی، میری پاکستان کی مٹی ساتھ جو جھگڑا ہو، ہمارا آپس کا ہے، ہمارا آپس کا ہے. ان وی لوگوں کو، شیعہ قوم کو آرمی کے ساتھ، شیعہ قوم آرمی میں 3 لاکھ شیعہ ہیں، کیا ان کے فیوچر خراب کرنا چاہتے ہو تم؟ کل کو اگر واقعہ نے ہماری طرف سے بدتمیزی واقعا ہوئی ہو، ہمارے فوجیوں کا میں کیا کروں گا؟ صحیح بات ہے. ہمیں اپنے شیعہ قوم کو سنبھالنا ہے. وہ درباری ملا، مجھے بتا دو، مولانا ناظر تقوی، مولانا شہنشاہ نقوی، سرور بھائی، حقیر، ہم نے اس دن 1 مارچ کو رات 8 بجے تک 23 لوگوں کو پولیس کسٹڈی سے آزاد کروایا. کسی نے ہمیں شاباشی نہیں دی، ہمیں چاہیے بھی نہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے، میں نے کس کو فون کیا تاکہ وہ آزاد ہو؟ کسی کے پاس میرا رابطہ تھا تو اس نے میری بات سنی. میرا مطلب میں شہنشاہ نقوی ہوں، مولانا ناظر ہوں، سرور بھائی ہوں، کچھ اور بھی لوگ، کچھ رابطہ تھا تو اٹھا نا. بالکل ایسے ہی. کل کو اگر میری عزاداری پہ کچھ ہوتا ہے، کل کو شیعہ قوم پہ کچھ ہوتا ہے، اور اگر ہم فون کریں، وہ کہیں گے مولانا ہم تو آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں فون کیوں کرتے ہیں؟ میں کیا کروں گا؟ میں پھر کہتا ہوں، میرا کلیئر موقف، اور میرے اکثر جو وہاں پر علماء تھے ان کا کلیئر موقف ہے. انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ اگر ان لوگوں کو بہت محبت ہے اور بھی چیزیں کہیں تو ایران چلے جائیں. لیکن انہوں نے نہیں کہا شیعہ قوم ایران جاؤ. اب تو اگر ایران جانا ہو تو شیعہ نہیں، سنی، دیوبندی، سب جائیں گے، سب جائیں گے. میں نے کہاں بات پہنچا دی ہے کہ میرے رہبر کی ایک شہادت جو ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اس پاکستان کا حصہ ہیں، پاک افواج ہمارا حصہ ہے، ہم پاک افواج کے حصے ہیں. چیزیں چل رہی ہیں. میں نے ایک چیز اپنے جمعے کے خطبے میں کہ میں آپ کے تھرو کہنا چاہتا ہوں، آپ کا چینل جلے، مجھے مارے، مجھے فکر نہیں. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے تم لوگوں سے ہمدردی ہے. اس ہمدردی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان وی لاگروں اور ان لیڈروں سے اپنی جان چھڑاؤ اور تم اپنا راستہ نیا ڈھونڈو تاکہ تمہارا لیڈر کسی بہتر انداز میں باہر آئے، وہ بھی اپنی بات کرے. لیکن میں نے اب محسوس یہ کر لیا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے وہ لیڈر جو ہے نا اندر پھنس گیا ہے. اور جس دن یہ پی ٹی آئی کے اصل کارکن ہیں نا، اصل کارکن جو بیچارے روڈوں پہ ہیں، باہر نکلیں گے اور کوئی مثبت طریقہ اپنائیں گے تو ان کا لیڈر بھی باہر آ جائے گا. باقی میرا پیغام ہے، اللہ جانے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے، یہ میری کل کہانی ہے. جناب یہ وہ میسج ہے جو شاید کسی کو بھی نہ ملا ہو، شاید کوئی اس حقیقت سے واقف بھی نہ ہو. بہت ادھم مچایا گیا، بہت کہا گیا درباری ملا فلانا ہو گیا فلانا ہو گیا. ہمارے آرمی چیف کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، بار بار ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی. اصل حقیقت کیا تھی؟ وہ کچھ اور تھی. یہ سیاست ہے. لیکن میں یہ کہوں گا اس وقت سیاست نہیں، اس وقت ہم آہنگی کی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو ہر لیول پر ایک کر جائیں. میں اس موقع پر خامنہئی صاحب کو جب دیکھتا ہوں کہ جس وقت خامنہئی صاحب نے اپنی قوم کو سنبھالا دیا تھا، جب وہ آئے تھے تو ایران ایک پابندیوں سے جکڑا ہوا ملک تھا جس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی. جو کہتا تھا ایران ادھر گرو، ایران ادھر گر جاتا تھا. جو کہتا تھا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاتے تھے. لیکن خاموشی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اپنی قوم کو کہاں سے کہاں لے آئے. جذبات میں نہیں آئے، فلانے نے ہم کو یہ کہہ دیا حملہ کر دو بھلے ہم مر جائیں. اس لیول پہ لا کے کھڑا کیا کہ آج ہم ان کے پاس میزائل سٹیز موجود ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ میزائل رکھنے والا ملک اب ایران ہے. یہ کمال ہو گیا.
یہ کوئی معجزہ ہو گیا کہ ایرانی قوم نے ایسا کام کیا کہ جس کی سمجھ کسی کو بھی نہ آئی، اور جب وہ حملہ کیا تو علی کے شیروں نے وہ کام کر دیا کہ دیکھنے والے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جب علی ہوتے تو کیا ہوتا۔ آغا جان اب آ جائیں، میں اب یہ یقیناً آپ پروگرام کچھ لمبا ہوتا جائے گا، لیکن اس کو ہم سیکنڈ پارٹ میں دیکھیں گے۔ آئیے سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔